بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے اللہ کو وہ حیثیت نہیں دی، اللہ کو انہوں نے ویسے نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کی، اس کو حیثیت دینے کا حق تھا۔ اذ قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ یہ سورہ انعام ہے جو میں بار بار بیان کر چکا کہ دعوت کی سورہ ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ میں یہ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، خاص طور پر مکے والوں کو اور گرد و پیش میں جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو، جن میں ایک بہت بڑی تعداد مشرک تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور اسی کو صحیح دین سمجھتے تھے، اسی کو ابراہیم علیہ السلام کا دین قرار دیتے تھے۔ ہم پچھلے اسباق میں یہ دیکھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود توحید خالص پر پوری طرح سے کاربند تھے، جمے ڈٹے ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی، اپنے والد کو بھی اسی توحید کی دعوت دی۔ ان کے بارے میں یہ کہنا، ان کا نام لے کے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ شرک کرتے تھے یا وہ اس دین کو پیش کرنے والے تھے کہ جو شرک پر مبنی ہے، اس سے زیادہ کوئی زیادتی ظلم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ دعوت مکے والوں کو پہنچی تو مکہ کوئی ایسا شہر تو نہیں تھا کہ جہاں لوگ آتے جاتے نہیں تھے۔ ہر سال حج ہوتا اور لوگ حج کی غرض سے آتے، تجارت کی غرض سے آتے، باہر سے مال لاتے، یہاں کا مال لے کر جاتے۔ دائیں بائیں خاص طور پر یثرب میں یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کی کتابوں میں، تورات میں ایک آنے والے پیغمبر کی خبر موجود تھی، جو خبریں، انفارمیشن ان کو پہنچ رہی تھیں، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ پیغام وہی پیغام ہے جس کے آنے کی خبر پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے اس حقیقت کو ویلکم کیا، اور قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر ہے۔ آج کے سبق میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر آئے گا، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو خطرے کی گھنٹی، خطرے کی علامت سمجھا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ کاش کہ یہ پیغام یہیں مکے میں رک جائے، دب جائے، ختم ہو جائے، اس لیے کہ جانتے تو تھے کہ اللہ کے کسی پیغمبر کو آنا ہے، مگر کچھ انٹرپریٹیشن کی گڑبڑ کی وجہ سے اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر کہ جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، وہ چھپاتے تھے کچھ کتابوں کو۔ ان کے ہاں یہ توقع بہت غالب تھی کہ آنے والے بنی اسرائیلی میں سے ہوں گے۔ کہیں یہ لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کافی واضح تھی کہ
کہ بنی اسماعیل میں سے وہ آنے والے پیغمبر آئیں گے، مگر انسان کو اگر اپنے گروہ کے ساتھ ایسا جذباتی تعلق ہو کہ جس سے انسان متعصب ہو جائے، تو پھر انسان نظر آنے والی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہودیوں نے جب یہ محسوس کیا کہ مکے سے یہ دعوت اٹھ رہی ہے، تو انہوں نے مکے والے مشرکین کے ساتھ کچھ ساز باز کی، کچھ تعلق قائم کر کے ان کو ابھارا ورغلایا کہ وہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس مخالفت میں کچھ ان کے نکات بھی شامل کر لیں۔ تو گویا کہ انہوں نے مکے والوں کو، جو پہلے ہی سے ان کے سردار قریش کے لیڈرز اس دعوت کے مخالف بن گئے تھے، اس لیے کہ انہیں اپنی پڑ گئی تھی کہ ان کا اقتدار، ان کی چودراہٹ، ان کی شہرت، مال و متاع وغیرہ سب چھن جائے گا اگر یہ دعوت مقبول ہو گئی۔ تو مکے والوں کو یہودیوں نے کچھ اور باتیں سکھائیں، پٹی پڑھائی، جیسے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ اپنے بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ یہ بات بڑے ٹیکٹ فلی یہودیوں نے مشرکین مکہ کو کہی۔ کہنا تو ظاہر ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی پر کچھ نازل نہیں کرے گا، مگر یہ کہہ کے ان کو اپنے آپ کو مروانا تھا، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے تو پھر یہ مکے والوں کا بنی اسماعیلی جو ایک ہے نا جذبہ، غیرت، وہ جاگتی اور وہ ان کی بات کو مسترد کر دیتے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اللہ تو اپنے بندے پر اس نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس اللہ نے اگر ہمارے اندر بھوک پیاس رکھی تو اس کا بندوبست بھی کیا کھانے اور پینے کی اشیاء کی شکل میں، اگر اس نے ہمارے اندر ایستھیٹک سینس رکھی، خوبصورت چیزوں کی اپریسیشن کا ایک دائیہ رکھا تو دنیا کو حسین بنا دیا، اس نے اگر ہمارے اندر بیماری پیدا ہونے کے امکانات رکھے تو اس نے علاج مہیا کیا، اینڈ سو آن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر یہ تڑپ رکھی کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، کیوں بنایا، اسے دنیا میں کیا کرنا ہے، زندگی ایسے کیوں ہے جیسے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، بیماریاں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں، ہمارے اندر نیکی اور بدی کا جذبہ کیوں ہے، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اتنے سوالات، جیسے انسان کے اندر بھوک ہوتی ہے، جیسے انسان کے اندر پیاس ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی یہ سوالات بھی ہیں کہ جو جواب چاہتے ہیں۔ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے بنانے والے کو خوش کریں؟ تو جب انسان کے اندر ہدایت کی اتنی شدید طلب رکھ دی گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی اللہ کے جو باقی چیزوں کا بندوبست کر رہا ہے وہ اس کا بندوبست نہ کرے؟ تو فرمایا کہ یہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے جیسے کہ اللہ کو پہچاننے، اس کو سمجھنے کا حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ قل، ان سے کہو، اب یہ جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے جس نے وہ کتاب اتاری
الذی جاء بہ موسیٰ، جس کے ساتھ موسیٰ آئے، جس کو موسیٰ لے کر آئے۔ یہ اب وہ کھول دیا قرآن مجید نے کہ اصل میں اس سوال، اس تبصرے کے پیچھے بظاہر تو یہ قریش کے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہودی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے یہودیوں کا پس پشت ہونا واضح کر دیا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے وہ کتاب اتاری جس کو موسیٰ لے کے آئے، نورم و ہدی للناس، وہ روشنی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی بھی اور ہے بھی۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے اندھیروں میں روشنی کی کتاب بنایا۔ روشنی یعنی دکھانے والی، لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے والی کتاب بنایا، اور اسے خداً ہدایت بنایا، رہنمائی کرنے والی کتاب بنایا۔ ہدایت یعنی یہ جو میں نے ابھی سوالات آپ کے سامنے رکھے، ان سوالات کا کہ وہ جوابات مہیا کی اس کتاب نے، وہ جوابات مہیا کیے کہ جن کو جان کر انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے کہ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب ایک تسلی، اطمینان ہو گیا، اور اسی سے روشنی بھی ملی۔ اس لیے کہ اگر انسان کو اللہ کی اسکیم کلیئر نہ ہو تو پھر وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، پھر ٹامک ٹوئیاں کرتا ہے، دنیا ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جو جی میں آتا ہے انسان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کس نے نازل کی، تجعلونہ قراطیسا۔ اب یہ جب بات شروع ہوئی تورات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو پیچھے کھڑے تھے یہودی، کان میں کچھ ڈال رہے تھے سازش کے تحت، قریش کے لوگوں کو اپنی بات، ان کو ایڈریس کیا، یعنی ان کو سامنے لے آیا اللہ تعالیٰ کہ یہ بتاؤ کہ تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے ایسا کیا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی تم نے اس کو ورق ورق کر کے، قراطیس یعنی ورق، الگ الگ ورقوں میں تم نے اس کتاب کو لکھا اور پیش کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے ہمارے پاس موجود ہے، یعنی از اول تا آخر، جس کو کہتے ہیں نا ما بین الدفتین، دونوں وہ جو ہیں گتے، ان کے درمیان ایک ہی جلد میں ہمارے پاس یہ کتاب اللہ کی موجود ہے۔ انہوں نے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مصلحت کے تحت سوچ سمجھ کر اس کو الگ الگ کاغذوں میں چھوٹے چھوٹے، آپ کہیے بکلیٹس کی شکل میں اس کو بنایا، اس کو ڈیزائن کیا، پیش کیا۔ فرمایا کہ تبدونہا وتخفون کثیرا، تم ظاہر کرتے تھوڑا، تم اس کو ظاہر کرتے ہو تھوڑا، اور چھپاتے ہو زیادہ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ان کی ایک اسکیم تھی، ایک سازش تھی، جس کے تحت انہوں نے تورات کو ورق ورق کیا، اس کو ایسے وہ بائنڈ کرتے، ایسے انہوں نے اس کی پلاننگ کی کہ ایک حصہ ایک جگہ ہے، دوسرا حصہ دوسری جگہ ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں نے کوشش تو کی، لیکن الحمدللہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کہ سپارے بنا لیے، ایک سپارہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، الگ الگ۔ تو وہ خیر میرا خیال ہے کہ اس لیے بنائے کہ کوئی فوت ہوگا تو اس کے لیے پڑھ لیں گے، جو اپنی طرف سے ہم مسلمانوں نے عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں ایسی، لیکن الحمدللہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا قرآن مجید کی اصل صحیح پریزنٹیشن پر۔ مگر انہوں نے یہ حرکت کی، اور جب کبھی کوئی حصہ تورات کا چھپانا چاہتے تو کہتے وہ ہے ہی نہیں، یہ ہے تورات،
یہ ہے اس کے حصے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن نے کیا کیا۔ قرآن کی دعوت سے ڈر کے یہودیوں نے قریش کے لیڈرز کو کچھ باتیں سجھائیں، کچھ سوالات پیش کیے کہ تم یہ پوچھو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے کر کے، یعنی یہودیوں کو، ان سے یہ پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھے بتاؤ کہ یہ سوال تو تم نے ان کو دے دیا کہ موسیٰ کہ اللہ کسی پر کوئی اس نے کتاب نہیں اتاری، کوئی پیغام نہیں اتارا، تو وہ کس نے اتارا تھا؟ جس کو موسیٰ لے کے آئے اور جس کو تم نے الگ الگ کر دیا، ورق ورق کر دیا، اور ایک تھوڑا حصہ تم دکھاتے اس کا اور تم زیادہ حصہ اس کا چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ چیز سکھائی گئی اے یہودیو، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، قل اللہ، کہو کہ اللہ نے کیا تھا، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم، کہ یہ اپنی بیکار بحثوں میں، کج بحثیوں میں رہیں، یلعبون، کھیل کود کرتے ہوئے۔ کھیل کود کرتے ہوئے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نان سیریس ہیں، ان کے ہاں بات کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اللہ کے پیغام میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، ایک تو ہم نے تورات نازل کی، اور یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے۔ بابرکت یعنی برکت کس کو کہتے ہیں؟ چیز بظاہر اپنی کوانٹٹی میں، مقدار میں کم ہے، مگر اس کا فائدہ، اس کا اثر، اس کا نتیجہ بہت زیادہ ہے۔ سو قرآن مجید کو اللہ نے جس طرح سے بابرکت ہونے کی توفیق دی، کیا کہنے، پوری دنیا میں یہ قرآن پھیل گیا، ایک کثیر تعداد کے لوگوں کو قرآن مجید نے متاثر کیا، ہدایت بخشی۔ تو فرمایا اور یہ کتاب ہے، ظاہر ابھی تو یہ کتاب اتر رہی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، بابرکت ہے یہ، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کر رہی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ سے کیا مراد؟ یہ کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ تو کر ہی رہی ہے، لیکن اس کو یہاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں تو جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب تورات کے اندر پیشنگوئیوں کے مطابق بن کر آئی ہے، اور یوں ان پیشنگوئیوں اور اس طرح سے تورات کی تصدیق کر رہی ہے۔ سو قرآن مجید جب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جس کتاب اور جس کتاب کے لانے والے پیغمبر کی خبر موجود ہے، جن پچھلی کتابوں میں، ان کتابوں کی یہ تصدیق ہے، کنفرمیشن ہے کہ وہ آ گئے، اور ان کے آنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی کتاب میں جو آنے والے کی خبر تھی وہ خبر سچی تھی۔ سو یوں یہ آنے والے ان پیشنگوئیوں کے مصداق بن گئے۔ فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ کتاب آئی اس لیے تاکہ یہ خوشخبری دے، اور تاکہ تنذر ام القریٰ، یہ خبردار کرے ام القریٰ، بستیوں کی ماں، یعنی مکے والوں کو۔ بستیوں کی ماں یعنی مرکزی
بستی، مکہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس علاقے جزیرہ نما عرب کی مرکزی بستی تھی، اللہ کا گھر وہاں تھا۔ تو یہ کتاب اس لیے آئی تاکہ یہ لوگوں کو خوشخبری دے اور یہ خبردار کرے مکے والوں کو، ومن حولہا، اور ان کو کہ جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ تاکہ وہ خوشخبری دے، اس کا ذکر آیت میں نہیں ہے، یعنی الفاظ میں نہیں ہے، لیکن یہ اس بیان کا حصہ ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی یہ جب کہا کہ یہ کتاب آئی ہے اس لیے وَلِتُنذِرَ، اور اس لیے کہ تم خبردار کرو، تو یہ اور اس لیے میں اور یہ بتا رہا ہے کہ پیچھے بھی کچھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تاکہ تم خوشخبری سناؤ اور تاکہ تم خبردار کرو ان لوگوں کو کہ جو مرکزی بستی والے ہیں، ومن حولہا، اور وہ کہ جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی اس کے آس پاس رہنے والے، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہی ہیں کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بتایا گیا یہودیوں اور اہل کتاب میں اچھے لوگوں کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ اہل کتاب، بنی اسرائیل، یہودی، ان کے پاس اللہ کے پیغمبروں کا پیغام موجود تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سارے لوگ ہی کی طرح کے ہوتے؟ ظاہر ہے ان میں اچھے لوگ بھی تھے، اگرچہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے ہاں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو مانیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں، تو آخرت تو ان تعلیمات میں ایک اہم حصہ ہے اس کا، آخرت پر ایمان۔ جیسے آج کوئی کہے کہ مسلمانوں میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، تو ہم کہیں گے کہ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ سارے ہی مانتے ہیں، کمزور مسلمان ہیں، کچھ غفلت ہو جاتی ہے، مگر آخرت کو تو سب مانتے ہیں۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کو بھی مانتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں، اور توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سفارش ہو جائے گی، ان کو کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ ان کو بچا لے گا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے خیال میں آخرت میں جینون حساب کتاب نہیں ہونا، بلکہ کچھ نہ کچھ چکر چل جائے گا۔ تو ایسے لوگ اصل میں آخرت کو بظاہر ماننے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں کہ یہودیوں میں سے وہ کہ جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اس کو بھی مانیں گے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوگا کہ بھائی اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اب اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہی لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب یہ اصل میں تو مکی سورہ ہے، مکے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ تو درمیان میں یہودیوں نے چونکہ اپنا ایک رول پلے کرنا شروع کر دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ کر کے ان پر تبصرہ کیا۔ اب بات واپس جیسے چل رہی تھی اپنے فلو میں دوبارہ آ گئی، اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں۔ یہ اصل میں مشرکین کے بارے میں ہے، جو لوگ شرک کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ بزرگ، یہ آپ کے اللہ کے ہاں پارٹنرز ہیں، یعنی اللہ نے ان کو پارٹنرز بنایا ہے، اپنا ساجی بنایا ہے، اور ہم ان سے مانگتے ہیں، اور ان کی اپوائنٹمنٹ اسی لیے ہوئی ہے، اور وہ پھر ہمارا کام کرتے ہیں اللہ کو کہہ کے، ان کی پہنچ ہے، یا اللہ نے ان کے سپرد کر دی ہیں بہت سی ذمہ داریاں۔ تو یہ داستان، یہ سٹوری آپ کو معلوم کہاں سے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ نے ایسے ہی بتایا۔ یعنی جب بھی کوئی مذہبی بات ہوگی مذہب کے بارے میں، تو اس میں دلیل کیا ہوگی؟ اس میں دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی کہ اللہ کا بتایا وہ دین ہے، اس لیے کہ کسی انسان کا دین تو مانا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طرف سے دین پیش کرے؟ تو یہ مشرکین اپنے شرک کے لیے یہ بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور اس کے پارٹنرز بھی ہیں جن کو اس نے اپنی سلطنت کے معاملات میں اس کے چلانے میں شریک کر دیا ہے؟ فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی۔ یہ اصل میں جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو مخالفت کرنے والے پھر اپنی مخالفت میں جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں۔ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کچھ عرصہ پہلے، میرے سننے میں آئی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ فلاں شخص کیسے بگڑ گیا، اچھا بھلا انسان ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھا ہی پیدا کیا، مگر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر دنیا میں کچھ چیزیں، کچھ ٹارگٹس، کچھ نصب العین حاصل کرنا ایک مقصد بن جاتا ہے، ایک پیشن بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بائے ہک اور بائے کروک، جائز اور ناجائز طریقے سے اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا مشرکین کے ہاں کہ انہوں نے ظاہر دنیا کی جو ان کو حیثیت ملی تھی ایک لیڈرز کی، پورے جزیرہ نما عرب میں لوگ انہی کو مانتے تھے، اللہ کا گھر ان کے پاس تھا، اور انہوں نے ایک سیاسی مقصد کے لیے بتوں کو، ہر قبیلے کے، ہر قوم کے بت وہاں آ گئے 360، اور یوں ان کو ایک اعتماد حاصل ہو گیا باقیوں کا۔ تو پھر ہر طرح کی فضول بات کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے اپنے اس نقطہ نظر کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر بھی وہی نازل ہوئی۔ آخر یہ کون سی ایسی بات ہے، مجھ پر بھی وہی آتی ہے؟ بھائی کچھ وہ کوئی جن آ گیا، کچھ اور آ گئی، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر وہی آتی ہے۔ ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس پر کوئی چیز نہیں نازل ہوئی۔ ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، یا اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے کہا کہ مجھ پر بھی اتر سکتا ہے، اتر جائے گا قریب، جیسا کہ
اللہ نے نازل کیا، میں بھی اتار سکتا ہوں، یعنی جیسے اللہ نے اتارا ہے میں بھی ویسی چیز اتار دوں گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں نے گزارش کی نا کہ جب انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے تو پھر اس طرح کی فضول باتیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی فضول باتیں کی جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق، کردار، سچائی، خدا خوفی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَا، اے کاش کہ تم دیکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہر اس شخص کو کہ جو بات اس زمانے میں سمجھنا چاہتا تھا ان کو خطاب کر کے فرمایا اے کاش کہ تم دیکھ سکتے اذ الظالمون، کہ جب یہ ظالم فی غمرات الموت، موت کی جان کنیوں میں ہوں گے، یعنی موت کی تکلیف ان کو آ رہی ہوگی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کیا مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں حوالے کر دو، نکلو، اپنی جان نکالو، الیوم تجزون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے کہ جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ غیر الحق، اللہ پر ناحق بات، یعنی یہی جھوٹ کہ اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر کر کے اعراض کرتے تھے، اگنور کرتے تھے، اس کی آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو تم بڑا سمجھتے تھے اور تمہارا یہ خیال تھا کہ دنیا میں ہم سے چھوٹا مقام رکھنے والا کوئی شخص بھلا ہم کو کیسے کوئی پیغام پیش کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام کے طور پر اللہ کے پیغام کا دعویٰ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موت کے بعد ہی ان کو رسوائی کا عذاب دے گا۔ یہی وہ عذاب ہے کہ جس کو قبر کا عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ عذاب سب کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں اللہ کے پیغمبروں کا پیغام براہ راست سن کے جانتے بوجھتے ہوئے تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا ہے قرآن مجید میں کہ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں بالآخر سزا ملتی ہے، اور پھر یہ سزا موت کے بعد جاری رہتی ہے، اور قیامت کے بعد یہ سزا جسمانی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اور تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، یہ ان سے کہا جائے گا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو، ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، جو مال و پتہ دنیا میں ہم نے تم کو دیا وہ سب چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے، یعنی دنیا میں وہ سب کچھ چھوڑ آئے ہو، وما نرا، اور کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاکم، تمہارے وہ سفارشی، الذین، جن کے بارے میں زعمتم، تم گمان کرتے تھے، انہم فیکم شرکا، کہ وہ تمہارے شریک ہوں گے، یعنی تمہارے اللہ کے ہاں ایسے پارٹنرز ہوں گے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے۔ لقد تقطع بینکم، تمہارے درمیان تو تمام تعلق ٹوٹ گئے، تعلقات، رشتے ناتے سب ختم ہو گئے،
فضل عنکم، اور وہ دور ہو گئے تم سے، کھو گئے تم سے، ما کنتم، اور کھو گیا تم سے ما کنتم تزعمون، وہ سب کچھ جس کا تم گمان کرتے تھے. یعنی تمہیں یہ گمان تھا کہ یہ تمہاری مدد کو آئیں گے، وہ سب کچھ غائب ہو گیا. یہ ان کو ان کا انجام بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ ان سب لوگوں کا انجام ہوگا کہ جو اللہ کے پیغام کو پانے کے باوجود اس کا انکار کریں گے، یا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے کہ انہوں نے شرک کو اختیار کرتے ہوئے جو کہا کہ یہ تو اللہ نے ہمیں اس کی تجویز کی، اس کا پیغام دیا، اس کے بارے میں کنفرمیشن کی. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا. اب اللہ تعالیٰ توحید سمجھا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جس توحید کو چھوڑ کر، یعنی ایک اللہ کے معبود حقیقی ہونے کو چھوڑ کر تم نے یہ گورکھ دھندا شروع کیا ہے، دیکھو کتنا تم نے اپنے ساتھ زیادتی کی، اور دیکھو کیسے اس توحید کی حقیقت بالکل واضح ہے اس دنیا میں جس دنیا کو تم جی رہے ہو. فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ تو وہ ہے کہ جو پھاڑنے والا ہے، فالق الحب والنوا، گٹھلیوں کو، دانوں کو اور گٹھلیوں کو. دیکھیے بات کہاں سے شروع کی. میں اور آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خوراک مل رہی ہے. یہ خوراک سبزیوں کی شکل میں ہوتی ہے، فصلوں کی شکل میں ہمارے لیے آتی ہے، پھلوں کی شکل میں آتی ہے، اور جانوروں کی شکل میں ان کے گوشت کی صورت میں آتی ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ یا تو کوئی دانہ یا کوئی گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں سے ننھے سے پودے، کونپلیں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بات وہاں سے شروع کی. تم اوروں کو مان رہے ہو، پکار رہے ہو، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے جو دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. یعنی دانہ ہے، اس میں سے پودا نکل رہا ہے، گٹھلی ہے، اس میں سے آپ کو درخت برآمد ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. ایک جگہ تو فعل بیان کیا وہ نکالتا ہے، اور ایک جگہ اسم بیان کیا کہ وہ نکالنے والا ہے. فعل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ورب کا، کہ ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اور اسم کا، ناؤن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں مخرج المیتی، وہ مردہ کو نکالنے والا ہے، نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے اندر اس کے لیے پوری حیثیت، کیپیسٹی موجود ہے، پورا عزم موجود ہے. سو وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. میں نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی اس نے دی، اور اس سے پہلے موت تھی، اور اب کچھ عرصے بعد پھر یہ ہوگا کہ زندگی موت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ سلسلہ یہاں ایسے ہی چل رہا ہے. دانے میں سے کونپلیں نکلتی ہیں اور فصل بڑھتی ہے، پکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے. انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، قوموں کا بھی یہی معاملہ ہے. سو
زندگی اس کے بعد موت، موت کے بعد زندگی، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یعنی اللہ تمہارا خالق، تمہارا رب، تمہارا مالک یہ ہیں اس کی خوبیاں، اس کے کام۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو؟ اس اللہ کو، اس کے کاموں کو، کارناموں کو، اس کی خوبیوں کو جاننے کے بعد کدھر چلے جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ فالق الاصباح، وہی ہے کہ جو برآمد کرنے والا ہے صبح کو، یعنی ابھی تو خوراک کے بارے میں بتایا، یہ تم کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ معلوم ہے کیسے ہوتا ہے؟ دانہ پھٹتا ہے، گٹھلی ٹوٹتی ہے، اور پھر کیسی عجیب چیز ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ اگتا ہے، بڑھتا ہے، لہلہاتا درخت بن جاتا ہے، پودا بنتا ہے، فصلیں نکلتی ہیں۔ یہ سب وہ کر رہا ہے تمہارے سامنے۔ فرمایا اس کے بعد تم یہ نہیں دیکھتے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد فالق الاصباح، وہ صبح کا نمودار کرنے والا، وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون کا موقع بنایا۔ اندھیری رات آتی ہے تو آپ سو پاتے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند اس نے ایک حساب سے رکھے، یعنی ان کی اپنی ٹائمنگز ہیں، ان کا اپنا ایک مدار ہے، وہ باقاعدہ ایک خاص حساب کتاب کے ساتھ آتے ہیں، اس سے تم اپنے مہینے، اپنے سال شمار کرتے ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، جو زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے، مگر یہ سکھایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو غور کیسے کرتے ہیں، خود اندازہ کرو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے، جب تک کہ یہ نہ مانا جائے کہ ایک طاقتور غالب خدا ہے جس کا علم لامحدود ہے، چنانچہ وہ پلاننگ کرتا ہے اور پھر پلاننگ امپلیمنٹ ہوتی ہے، پلاننگ کے لیے اس کا علم، امپلیمنٹیشن کے لیے اس کی طاقت، اس کا غلبہ۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے کہ جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان سے رہنمائی پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ یہ ظاہر ہے کہ خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے، اہل عرب کے لیے جو سفر کرتے تھے، خشکی میں بھی کرتے تھے اور سمندر میں بھی کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے وہ اپنا ڈائریکشن معلوم کرتے تھے۔ اب تو ہمارے پاس بہت سے اور طریقے ایجاد ہو گئے، لیکن تب ستاروں کے ذریعے سے ان کو سمت معلوم ہوتی تھی۔ فرمایا کہ یہ اسی نے کیا کہ بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، ہم تفصیل سے بیان ہم نے کر دی آیات، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یعلمون، جاننا چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں اور زبانوں میں بھی I'm sure کہ ایسا ہوگا، لیکن قرآن مجید کی عربی میں خاص طور پر فعل بعض اوقات ارادہ فعل کے لیے آتا ہے۔ یعلمون جو جانتے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں، یہاں اس سے مراد، یہاں اس فعل میں جاننا چاہنا ہے جو اصل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں
تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ تو یہ ہدایت، رہنمائی، علم کی خواہش، کی تمنا، کی تڑپ یہ ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ ہم نے تفصیل سے، اپنی نشانیاں ہیں جن کو بیان کیا کن لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ جس نے انشاءکم، پیدا کیا، تم کو پیدا بھی کیا اور نشو و نما بھی دی، تمہیں آگے مزید بڑھایا، تمہیں فنیشنگ ٹچز دیے، تمہاری گروتھ کی۔ من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، یعنی یہ در حقیقت انسان کا آغاز ظاہر ہے کہ ایک نفس، ایک کپل تھا، اور وہاں سے پھر انسانیت آگے بڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی، آپ کہیے اسپیشی میں، ایک ہی ان دونوں کا اوریجن تھا، نقطۂ آغاز تھا، اور اس نے وہاں سے پیدا کیا تم کو۔ فمستقر و مستودع، چنانچہ ایک تو مستقر ہے، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے، جہاں تم دنیا میں وقت گزارتے ہو۔ ومستودع، اور پھر یہاں ایک وہ جگہ بھی ہے کہ جس میں تم کو دفن کیا جاتا ہے، تمہیں دیا جاتا ہے، سپرد کیا جاتا ہے وقتی طور پر، آپ کہیے ایک امانت کے طور پر۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ وہ آتے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں اللہ نے ان کو وقتی طور پر کچھ جگہ دے دی ہے کہ ان کو لٹا دیا جائے۔ یہ ان کا مدفن ہے، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ زمین کو امانت سونپی گئی ہے، پھر وقت آئے گا تو وہاں سے وہ اٹھ جائیں گے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے واضح کر دیں آیات، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھیں، یعنی سمجھنا چاہیں۔ پہلے کہا جو جاننا چاہیں۔ جاننے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو سنتے ہیں اور اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ سمجھ میں آگے بڑھ کر آپ کے اندر اس معلومات، اس علم، اس پیغام کا اثر ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ سو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے آپ جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، اور جب جاننے کی کوشش کے نتیجے میں بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کے ہاں وہ مطلوب اثر انگیزی ہوگی اور تبدیلی آئے گی۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ میں جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 91 سے، 91 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، علی بشرن، کسی انسان پر، من شیئن، کچھ بھی۔ قل، ان سے پوچھو، من انزل الکتاب، کون ہے پھر جس نے نازل کی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ لے کر آئے، نورم و ہدن، جو روشنی اور ہدایت تھی۔
ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم نے کر دیا ورق ورق، یعنی الگ الگ تم نے اس کو کیا، تبدونہا، تم ظاہر کرتے اس کا تھوڑا حصہ، وتخفون کثیرا، اور چھپاتے اس کا بڑا حصہ، وعلمتم، اور تم سکھائے گئے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی اس تورات کے ذریعے سے تمہیں وہ سکھایا گیا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، قل اللہ، آپ کہیے، جواب دیجئے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا تھا، ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، فی خوضہم، کہ وہ اپنی فضول باتوں میں، کج بحثیوں میں، یلعبون، کھیلتے رہیں، وہذا کتاب، اور یہ کتاب یعنی قرآن، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کر رہی ہے اس کی، تصدیق بن کر آئی ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی پچھلی کتابیں، تاکہ تم خوشخبری دو، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ تم خبردار کرو، القریٰ، مرکزی بستی والوں کو، یعنی مکے والوں کو، ومن حولہا، اور ان کو کہ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت کو مانتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے، ممن افترا، جس نے باندھا علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، او قال اوحی الیہ، یا وہ کہ جس نے کہا کہ مجھ پر وحی کی گئی، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، ومن قال، یا پھر وہ کہ جس نے کہا، سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں ایسا ہی جیسا کہ اللہ نے اتارا، ولو ترا، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے، اذ الظالمون، جب کہ یہ ظالم، فی غمرات الموت، موت کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے، اخرجوا انفسکم، حوالے کر دو تم اپنے آپ کو، نکلو، حوالے کرو اپنے آپ کو، الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، رسوائی کی عذاب کی شکل میں، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے کہ جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق باتیں، وکنتم، اور تم، عن آیاتہ، اس کی آیات سے، تستکبرون، اعراض کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور کیا بات ہے کہ تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، تنہا، کما خلقناکم، ویسے ہی جیسا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے، ما خولناکم، وہ سب کہ ہم نے جو تم کو دیا تھا، وراء ظہورکم، سب چھوڑ آئے اپنے پیٹھ کے پیچھے، پیٹھوں کے پیچھے، وما نرا، اور کیا بات ہے کہ ہم نہیں دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے گمان کیا، انہم، کہ وہ، فیکم، تمہارے معاملے میں، شرکا، شریک ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ہے تمہارے لیے، اور وہ تمہاری سفارش کریں گے، کہاں ہیں وہ سب، لقد تقطع، کٹ گئے، بینکم، تمہارے درمیان، سارے واسطے، سارے رشتے، وضل عنکم، اور کھو گئے تم سے، دور ہو گئے تم سے، ما کنتم تزعمون، وہ سب جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے لیے سفارش کریں گے،
اللہ کے شریک ہیں۔ ان اللہ، اللہ تو وہ ہے کہ فالق الحب والنوا، جو دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیتی من الحی، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ فانا تؤفکون، کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو برآمد کرنے والا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو آرام سکون کا موقع۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند اس نے ایک حساب سے رکھے۔ ذالک تقدیر، یہ ہے پلاننگ، منصوبہ بندی۔ العزیز العلیم، اس ذات کی کہ جو طاقتور ہے، جو غالب ہے اور جو علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے کہ جس نے جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، بنائے تمہارے لیے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، کہ تم ان کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو۔ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے واضح کر دیں آیات، تفصیل سے بیان کر دیں آیات، نشانیاں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے کہ جس نے انشاءکم، پیدا کیا تم کو اور نشو و نما دی تمہیں، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے۔ فمستقر، پھر ایک مستقر ہے تمہارے لیے، رہنے کی جگہ ہے وقتی۔ ومستودع، اور ایک مدفن ہے جہاں تمہیں سپرد کیا جاتا ہے، سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل کر دی آیات کی، لقومی یفقہون، ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھیں، سمجھنا چاہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمد للہ۔ I was listening to سورہ احزاب پارٹ 22۔ دیکھیے سورہ احزاب جو ہے پارٹ 22 نہیں ہے، سورہ احزاب جو ہے سورہ نمبر 33 ہے۔ یہ پارٹس ہم نے بنائے ہیں، which has no pair۔ ماشاء اللہ explained two different یہ اصل میں مجھے مشکل ہے یہاں کہ یہاں کا سوال پتہ نہیں کیوں میں نہیں دیکھ پاتا۔ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ سوال مجھے میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیا کریں۔ اگر پاکستان کا کوڈ لگا دیں تو +92 335 4944 936 335 4944 936۔ یہاں نہ جانے کیوں اسکرین پر سوال ٹکتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔